السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں تمام ممبران خیریت سے ہوں گے. درس امروز ما درس پنجم خانواده می باشد. واژه ها و اصطلاحات امروز ما می خوانیم. وسطی، متولد بودن، شدن. وزن، پیست، اتومبیل رانی. طنز، لبخند زدن، مغازه‌دار، خوش اخلاق، شرکت هواپیمایی. اب اهداف درسمون امروز ما انتظار می رود زبان امروز پس از خواندن این درس میفهمند. شماره یک، با مفهوم خانواده و نسبت‌های خانوادگی آشنا شود. شماره یک میں دیکھیں کہتے ہیں کہ آج جو ہم فیملی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے، خانواده خاندان کے بارے میں پڑھیں گے تو اس سے جو نسبت دیں گے جملوں کو اس کی آپ پہچان کر سکیں گے. شماره دو، مفہوم ہے. کون سا مفہوم؟ سن، قد اور وزن را یاد بگیرید، ان کو آپ یاد کریں گے. و بتواند به درستی از آن استفاده کند، اور ان کو اچھی طرح سے آپ جملوں میں استعمال کرنا آپ کو آ جائے گا، استفادہ کر سکیں گے. شمارہ سے دیکھیں، با مفہوم واژه جدید درس آشنا شود. آج کے درس میں جو نئے الفاظ ہوں گے ان کے مفہوم ہوگا ان کو آپ پہچان کر سکیں گے. شماره چهار، بتواند ویژگی ها و نسبت های خانوادگی هر یک از افراد مشهور متن درس را تشخیص داد. اور آپ لوگ جو خصوصیات ہوں گی جو ہم فیملی خاندان کے بارے میں نسبت دیں گے، جو افراد مشہور افراد ہوں گے اس درس میں ہم جن کی طرف ہم اشارہ کریں گے اور نسبت دیں گے ان کو آپ اچھی طرح سے تشخیص کر سکیں گے، پہچان کر سکیں گے. اور لاسٹ میں با مفہوم و کاربرد کسر اضافه آشنا شود. جو اس درس میں ہم استعمال کریں گے کسر اضافہ جسے کہتے ہیں، زیر کہتے ہیں کسر، اس سے پہچان کروائیں گے. و واژه‌هایی را که کسر اضافه دارند در متن درس تشخیص دهد. اور وہ الفاظ جن پر کسر اضافہ لگتی ہے جو متن میں ہوگا، جو درس کے آج کے متن میں ہوگا اس کی آپ پہچان کروائیں گے. تو یہ آج کے اہداف درس ہیں. چلتے ہیں صفحہ 26. خانواده، خاندان. خاندان میں برادران من، میرے جو بھائی ہیں. اب یہ 3 بھائی ہیں، کہتے ہیں ما 3 برادر هستیم، ہم 3 بھائی ہیں. پہلا نمبر پر کون بھائی ہے؟ اسم من محمد است، میرا نام محمد ہے. من پسر بزرگ خانواده هستم، میں اپنے فیملی میں بڑا بیٹا ہوں، اپنے خاندان میں اپنے فیملی میں بڑا جو بیٹا ہوں میں ہوں. دوسرے نمبر پر اسم من حیدر است، میرا نام حیدر ہے. من پسر کوچک خانواده هستم، میں اپنے جو ہے نا گھر میں فیملی میں چھوٹا بیٹا ہوں، اپنی فیملی کا چھوٹا ہوں. اور تیسرے نمبر پر اسم من سعید است، میرا نام سعید ہے. من پسر وسط خانواده هستم، میرا نام سعید ہے اور میں درمیانہ جو ہے نا فیملی میں اپنا درمیان والے اسٹیج پر ہوں. 3 بھائی ہیں، ایک بڑا، ایک چھوٹا، ایک درمیانہ. با استفاده از جمله های زیر جاهای خالی را کامل کنید. کہتے ہیں کہ ان جو 3 جملے دیے گئے ہیں، 3 لائنیں ہیں، 3 سطر ہیں، ان کو آپ پڑھیں اور نیچے دیے گئے جو خالی جگہ ہیں وہ ان کو آپ نے پر کرنا ہے. کہتے ہیں برادر بزرگ من متولد بحرین است، میرا جو بڑا بھائی ہے وہ بحرین میں پیدا ہوا. اما من و برادر کوچکم متولد کویت هستیم، مگر میں اور میرا جو بھائی ہے، جو چھوٹا بھائی ہے، وہ کویت میں ہم پیدا ہوا ہے. وزن من 51 کلو گرام، میرا وزن جو 51 کلو گرام ہے. وزن برادر بزرگم، میرے بڑے بھائی کا جو وزن ہے وہ 82 کلو گرام ہے. وزن برادر کوچکم، اور جو میرا چھوٹا بھائی ہے کوچکم یعنی میرے چھوٹا بھائی کا جو وزن ہے وہ 37 کلو گرام، 37 کلو گرام ہے. قد من 180، 180 سینٹی میٹر ہے. قد برادر بزرگم، میرے جو بڑے بھائی کا قد ہے وہ 175، 175. و قد برادر کوچکم 165 سینٹی میٹر است، اور جو میرے چھوٹے بھائی کا قد ہے وہ 165 سینٹی میٹر ہے. 3 لائنیں ہیں، 3 لائنوں میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں. اب یہاں پر آتے ہیں نیچے 3 بھائیوں کے جو اوپر مشخصات دیے گئے ہیں، ان کی انفارمیشن دی گئی تھی، وہ بتائیں آپ کے متولد جو بڑا بھائی ہے متولد کہاں ہوا، اس کا قد کتنا ہے، وزن کیا ہے. درمیانے والے کا متولد کہاں ہوا، قد اور وزن بتانا ہے. اسی طرح جو چھوٹا ہے اس کا متولد، قد اور وزن بتانا ہے اس متن سے جو 3 لائنیں ہیں. اب کہتے ہیں خیلی سریع به متن نگاه کنید و بگویید هر یک از این افراد چند سال دارند. کہتے ہیں کہ ان کا آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ کتنے سال کے ہوں گے. یہ 5 افراد ہیں
ان کے دیکھیں کہ بھئی یہاں 30 سال کے ہوں گے، 50 سال کے ہوں گے، 40، ان کا آپ نے کیا کرنا ہے، کتنے سال بتانا ہے، کتنے سال کے ہوں گے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، حادث بزنید اندازہ لگیں۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پیج میں، 27 پیج نمبر پر، صفحہ 27، خواندن متن های زیرا بخوانید، جو نیچے دیے گئے متن ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سارا گلبان 59 سال دارد، جو سارا گلبان ہے وہ 59 سال کی ہے۔ وبا ہمسرش در شہر اصفہان زندگی میں کنند، اور اپنے شوہر کے ساتھ اصفہان میں زندگی گزار رہی ہے، رہ رہی ہے۔ بچے های خانم گلبان دانشجو هستند، ان کے جو بچے ہیں خانم گلبان کے وہ کیا ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ پسر های او در قم درس میخوانند، ان کے جو بچے ہیں وہ قم المقدس ایران کے مذہبی شہر میں قم المقدس میں درس پڑھ رہے ہیں۔ اما دختر بزرگ او در تہران، ان کی جو بڑی بیٹی ہے، بزرگ ہیں دختر بزرگ ہیں، ان کی بڑی بیٹی وہ تہران میں، و دختر کوچکش، اور اس کی جو چھوٹی بیٹی ہے در اصفهان درس میخواند، وہ اصفهان میں درس پڑھ رہی ہے۔ همسر خانم گلبان معلم قرآن است، خانم گلبان کے جو شوہر ہیں، ہمسر یعنی شوہر ہیں، وہ کیا ہیں، قرآن کے معلم ہیں، قرآن کے استاد ہیں۔ او در مدرسے به دانش آموزان قرآن یاد میدهد، وہ اسکول میں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن یاد دلاتے ہیں۔ دختر بزرگ خانم گلبان به نقاشی و دختر کوچک او به نویسندگی علاقه دارد، کہتے ہیں کہ جو خانم گلبان کی جو بڑی بیٹی ہے وہ پینٹنگ اسے بہت پسند ہے، اور ان کی جو چھوٹی بیٹی ہے وہ نویسندگی یعنی یہ کتابیں لکھنا، مؤلف بننا، یہ انہیں پسند ہے۔ علاقه دارد یعنی بہت پسند ہے، دوست رکھتی ہیں۔ شمارہ 2 پہ دیکھیں، دوسرے متن میں، زہرا سجادی یکی از مجریان رادیو است، جو زہرا سجادی ہیں وہ ریڈیو میں کام کرتی ہیں، ریڈیو میں میزبان ہیں، ایک پروگرام کرتی ہیں، میزبانی کرتی ہیں اس کی۔ او دو خواہر و 3 برادر دارد، اس کے 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ زہرا فرزند 30 خانواده است، جو زہرا ہے وہ اپنے خانوادگی کے لحاظ سے جو فیملی میں سے 30 نمبر پر ہے، بچوں میں سے۔ او 34 سال دارد، او 34 سال دارد، اس کی عمر جو ہے 34 سال ہے۔ خانم سجادی متولد کشور ایران است، وہ ایران میں پیدا ہوئی ہیں۔ اما برادر و خواہرهای او متولد لبنان هستند، مگر اس کے جو بھائی ہیں اور ان کے جو بہنیں ہیں وہ لبنان میں پیدا ہوئیں۔ ہمسر او مجید کرمانی نویسنده و مترجم است، ان کا جو شوہر ہے جو مجید کرمانی ہے وہ مؤلف ہے اور کتابوں کا ترجمہ کرنے والا ہے، مترجم ہے۔ آنها 4 فرزند دارند، ان کے 4 بچے ہیں، 2 دختر و 2 پسر، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ خانم زہرا سجادی و خانوادهش حالا در مشهد زندگی میکنند، خانم زہرا سجادی اور ان کی جو فیملی ہے حالا یعنی ابھی، در مشہد میں زندگی گزار رہے ہیں، رہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں 2 آپشن بنے ہوئے ہیں، لبخند مسکرانا، طنز۔ اب طنز میں ایک کامیڈی ہے اور ایک خنددار ہے، دونوں میں ایک معنی ہے کامیڈین۔ اب آتے ہیں نیکسٹ متن میں، لاسٹ جو متن ہے، محمد سلیم زادہ بازیگر سینما و تلویزیون است۔ محمد سلیم زادہ جو ہے نا یہ سینما کے فلموں اور ٹیلی ویژن میں جو ہے نا وہ ایکٹر ہیں، ایکٹر کی حیثیت سے وہ ہوتے ہیں سلیم زادہ۔ او 28 سال دارد، اس کی عمر 28 سال ہے۔ و با خانوادهش در شیراز زندگی میکند، اور اپنی فیملی کے ساتھ شیراز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ او یک دختر 9 سال به اسم زہرا، اس کی ایک بیٹی جو 9 سال کی ہے جس کا نام زہرا، و 2 پسر به نامهای رضا و علی دارد، اور 2 بچے ہیں اس کے جن کا نام رضا اور علی ہے۔ بچے های او دانش آموز هستند، ان کے جو بچے ہیں وہ کیا ہیں، دانش آموز ہیں، ان کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ اور زہرا در مدرسے شہید بہشتی، جو زہرا اس کی جو بچی ہے وہ ایک اسکول شہید بہشتی کے نام سے، و رضا و علی در مدرسے شہید رجائی درس میخوانند، اور جو 2 بچے ہیں اس کے رضا اور علی وہ شہید رجائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اپنا درس پڑھ رہے ہیں۔
سلیم زادہ بہت دیگر خوش اخلاق و خند روی است. جو سلیم زادہ ہے ایکٹر ہے وہ بہت ہی با اخلاق اور مسکرانے والے ہیں، خند روی ہیں، بہت ہی مسکراتے ہیں، ہنساتے ہیں لوگوں کو. و همیشه لبخند میزند و همیشه مسکراتے رہتے ہیں. مردم فیلم های طنز او را خیلی دوست دارند. مردم جو لوگ ہیں ان کی جو کامیڈی فلم ہوتی ہیں، خندےدار ہنسانے والی جو فلم ہوتی ہیں وہ انہیں بہت ہی پسند کرتے ہیں. یہ 27 پیج نمبر ہو گیا. اب آتے ہیں ہم صفحے 28 پر. سعید خداجو فوتبالیست است. جو سعید خداجو ہے وہ فٹ بالر ہے. او 28 سال دارد. اس کی عمر 28 سال ہے. قد او 183 سانتی متر و وزنش 68 کلوگرام است. اس کی 28 سال عمر ہے. اس کا قد 183 سانتی متر. اس کا جو وزن ہے وہ 67 کلوگرام ہے. او خوش اخلاق است. بہت ہی با اخلاق ہے. و جوان ها او را خیلی دوست دارند. اور جو جوان ہیں انہیں بہت ہی پسند کرتے ہیں. سعید خداجو 3 خواہر و 1 برادر دارد. سعید خداجو کی 3 بہنیں اور 1 بھائی ہے. خواہرہ یہ سعید ورزشکار نیستند. جو سعید کی بہنیں ہیں وہ ایکسرسائز کرنے والی نہیں ہیں، ورزشکار نہیں ہے، جس طرح یہ خود کھیلتا ہے فٹ بال وغیرہ، تو ورزشکار میں سارے کھیل آ جاتے ہیں. اما برادرش حمید والی بال لیست. مگر اس کا جو بھائی حمید ہے وہ والی بال کھیلتا ہے. ہمسر سعید خداجو استاد دانشگاہ است. اب جو ہمسر سعید خداجو، جو سعید خداجو کے جو ہمسر ہے وہ ایک یونیورسٹی کی استاد ہے. سعید و ہمسر سے فرزند دارد. سعید اور اس کی جو وائف ہے اس کے 3 بچے ہیں، فرزند ہیں. 2 دختر 3 و 6 سالے و 1 پسر 10 سالے. کہتے ہیں کہ 2 جو بچے ہیں اس کے 3 سال کے ہیں، اور جو اگلا بچہ ہے وہ 6 سال کا ہے، اور ایک جو بیٹا ہے وہ 10 سال کا ہے. اس میں دختر ہے او زینب و معصوم ہے. اس کی بچیوں کا نام زینب اور معصوم ہے. اور و نام پسر و عباس، اور اس کے جو بچے کا نام ہے عباس ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ متن کی جانب. شہریار پرہیزگار. مشہور قاری قرآن ہے یہ ایرانی. شہریار پرہیزگار قاری قرآن است. یہ بہت ہی قاری قرآن ہیں بڑے. وہ علاقے بسیار بے قرآن دارد. وہ قرآن سے بہت ہی پسند کرتے ہیں، بہت ہی پیار کرتے ہیں. شہریار صوت استاد عبدالباسط منشاوی و مصطفی اسماعیل را بسیار دوست دارد. اب جو خود وہ شہریار پرہیزگار ہیں وہ عبدالباسط جو بڑے بڑے قاری قرآن ہیں، منشاوی ہو گیا اور مصطفیٰ اسماعیل ہو گئے، بڑے بڑے قاری قرآن ہیں، ان کو بہت ہی پسند کرتے ہیں. ایشان حالا از قاریان و حافظان کل قرآن است. وہ جو ہے نا وہ کون؟ شہریار پرہیزگار. ایشان سے مراد یعنی وہ احترام بیان کیا جا رہا ہے، وہ ابھی جو کل قرآن کے حافظوں میں اور قاریوں میں بہت ہی مقبول ہیں، یعنی انہی میں شامل ہیں. پرہیزگار در بسیاری از مسابقه های حفظ و ترتیل قرآن داور است. جو پرہیزگار ہیں وہ بہت سارے جو قرآن کے جو پروگرام ہوتے ہیں، ترتیل کے، حفظ کے، جو قرآن ایک مسابقے ہوتے ہیں، ان میں جو ہے نا داور کی حیثیت سے ہوتے ہیں. جیسا کہ کرکٹ ہوتا ہے، کرکٹ میں امپائر ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر ججمنٹ کرتے ہیں. جو حفظ اور قاری قرآن آتے ہیں اور ایک پروگرام ہوتا ہے، ترتیل وہ پڑھتے ہیں، حفظ سناتے ہیں، تو ان کی حفظ اور ترتیل وغیرہ کو سنتے ہیں، ججمنٹ کرتے ہیں، داور یعنی جج. مردم ایران ترتیل قرآن پرہیزگار بسیار دوست دارند. جو ایران کے لوگ ہیں وہ قرآن جو پرہیزگار کی قرآن کی ترتیل بہت ہی پسند کرتے ہیں. وہ متأہل است. وہ شادی شدہ ہیں. و 2 فرزند بے نام مہدی و فاطمہ دارد. اور ان کے بچوں کا نام مہدی اور فاطمہ ہے. اب آتے ہیں تکلیف جو آپ کو دینا ہے. ماشق یہ ہے آپ کی کہ آپ نے جو ماشق کرنا ہے کہ متن بالا را بخوانید و سپاس جدول را کامل کنید. جو اوپر آپ نے متن پڑھے ہیں، سارا قربان، زہرا سجادی، محمد سلیم زادہ، سعید خداجو اور شہریار پرہیزگار، ان کے آپ نے متن اچھی طرح پڑھ لی ہیں. اب یہ جو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اب سارا قربان کی دختر ہیں تو لکھنا ہے، کتنے ہیں؟ 1 ہے، 2 ہے. پسر ہے وہ لکھنا ہے، خواہر ہے وہ لکھنا ہے، برادر ہے وہ لکھنا ہے. اب کیا لگانا ہے؟ اگر ہیں دختر ہے تو وہ ٹک لگانا ہے،
ٹھیک ہے نا، جس طرح علامہ تھا لکھا ہوا ہے. اگر نہیں ہے تو کاٹے کا نشان لگانا ہے، اور اگر وہ جو چیزیں پوچھی جا رہی ہیں اس متن میں نہیں ہے تو وہ اپنے سوال نشان پہ لگا دینا ہے. تو یہ آپشن بنے ہوئے ہیں، اس پہ آپ نے صحیح کا نشان، غلط کا نشان اور سوال نشان کوشچن مارک آپ نے لگا دینا ہے جو چیزیں پوچھ رہے ہیں. دوسری تکلیف جو آپ کو دینا چاہیں گے، بات توجہ بے متن جملہ یا زیر تصحیح کنید، نیچے دیے گئے جو متن ہے، ہاں بات توجہ بے متن، جو اوپر آپ نے متن پڑھا ہے انہی میں سے آپ دیکھیں کہ جو نیچے دیے گئے جملے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں. اگر صحیح ہیں تو ٹھیک ہے، درست ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو بولے نا درست. اب یہاں پر پھر جملہ لکھنا ہے. ہم سر جیسا کہ سارا گلبان ہم معلم قرآن است، تو سارا گلبان معلم نہیں ہے بلکہ اس کے جو ہمسر ہے وہ معلم ہے. تو اوپر متن کو دیکھنا ہے کہ یہ جملہ درست ہے، اگر درست ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں درست تو وہ آپ لگا دیں. تو یہ آپ نے مکمل کرنا ہے جو 5 آپ سے جملے بیان کیے گئے ہیں متن سے. اب آتے ہیں نیکسٹ لاسٹ پیج میں، صفحہ 29 میں بیاموزیم. یہاں پر آج ہم پڑھیں گے قواعد میں سے کسر اضافے. جو کسر اضافہ ہوتا ہے وہ ہم کس طرح پڑھیں گے. کسر اضافے معمولاً در بین ترکیبات اضافی. جو کسر اضافہ ہے عام طور پر جو اضافی ترکیبات ہوتے ہیں، یعنی اسم کو اسم کے ساتھ جب اکٹھے کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ ترکیبات وصفی اور اسم اور صفت کے ساتھ جب ملا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت می آید آتا ہے یا لگاتے ہیں. جیسے کہ کسر اضافی میانے دو کلمے، دو لفظ کے درمیان میں یہ کسر اضافہ آتا ہے، جس میں اسم پلس ڈیش صفت، کتاب پلس کوئی یعنی کسر اضافے خوب. جیسا کہ اسم ہوگا، آگے کسر اضافی ہوگا، پھر صفت ہوگی دو الفاظ کے درمیان میں. جیسا کہ کتابیں خوب، فرزند بزرگ، برادر کوچا. یعنی اگر ہم نسبت دے رہے ہوں گے نا کہ مثال کے طور پر میرا گھر، میرا دوست، تو ہم کسرہ لگائیں گے، دوست من، خانہ من، تو یہ کسر اضافے میں آئے گا. یہ اسم اور صفت ہے. اگر اسم اور اسم ہو، دو اسم ہو، تو ہم کس طرح کریں گے. جیسے کہ مجری تیلویزن، محمد سلیم زادہ، دو اسم ہیں. جیسے کہ محمد آصف اصفہانی، تو محمد آصف اصفہانی، اس طرح بولیں گے، دو اسم آ جائیں گے. برادر کوچک صفت اسم ہے، ہمسر گلبان، تو یہ دو ہیں، ایک تو شوہر ایک بیوی ہے. تو یہ کسر اضافی کے معنی میں استعمال ہوگا. جیسا کہ نیچے دیکھیں گاہی کسر اضافی چند کلمہ رابع ہم اضافے میں کناد. جب کسر اضافے آتے تو چند چیزوں کو اضافہ بھی کر دیتا ہے. جیسا کہ مجری خوب تلویزیون، فرزند بزرگ خانوادے، حافظ کل قرآن، اسم دختر بزرگ او. اب دیکھیں تمرین جو آپ نے کرنا ہے، ایک بار دیگر متن درسرا بخوانید و واجہ ہائرہ کسر اضافے دارن بنویسید. اب اس متن میں دیکھیں جو آپ نے پڑھا ہے 5 افراد کے جو متن تھا، اس میں دیکھیں جو متن میں کسر اضافی آئے ہوئے ہیں وہ الفاظ یہاں آپ نے لکھنا ہے. یہ آپ کا کلاس ورک ہو جائے گا، اور اس بلند خوانی میں آج کے جو متن درس ہے اس کو آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے لب و لہجہ اور یہ چیزیں درست ہو سکیں. آتے ہیں لاسٹ پہ جو آپ کا ہوم ورک ہے، کتاب کار 5 شمار 1 دیکھیں. با توجہ بے اعضائے خانوادے جدول زیرہ کامل کنید. اعضائے خانوادے جو ہیں افراد ہیں ان کو پر توجہ کریں، اور نیچے دیے گئے جو جدول آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. خانوادے من میں اعضائے خانوادے پھدر. اب اس میں اعضائے خانوادے میں پھدر آتا ہے، مادر آتا ہے، برادر آتا ہے، خواہر ہوتا ہے. اب آگے اسم لگا دیں. ماتن کو دیکھیں، خانوادے کے اوپر ماتن کو دیکھ اسم مثلا کہ پھدر کا آپ نام لکھ دیں، اوپر جو ہے شغل لکھ دیں، سن اور قد جو آپ نے ماتن میں پڑھا ہے یہ آپ نے لگا دینا ہے. شمارہ 2 دیکھیں، با واجہ جدید دار سے جملے بے نویسید. اب یہ جو الفاظ ہیں پھدر، مادر، برادر، خواہر، یہ ان میں ایک اور بھی چیز اضافہ کر کے 5 جملے آپ بنائیں. 5 جملوں سے آپ نے نئے درس سے جو آپ نے جملے بنانا ہے. مثال کے طور پھدر پہ آپ نے جملہ بنانا ہے، مادر پہ، برادر پہ، خواہر پہ، یا اس متن میں سے کوئی بھی آپ لفظ اٹھا لیں اس پہ آپ جملہ بنا سکتے ہیں. تو 5 جملے بنانے ہیں آپ نے. آج کا کلاس ورک ہے، یہ ہوم ورک ہے. اور آتے ہیں آج کے حدیث کی جانب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود
خداوند جوانی را دوست دارد که جوانیش را در اطاعت خداوند میگذارند. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود یعنی فرماتے ہیں خداوند یعنی پروردگار جوانی یعنی جوانی کو را یعنی کاکی کو دوست دارد یعنی پسند کرتا ہے کہ جوانی یش اس کی جوانی کو را کاکی کو در یعنی میں اطاعت میں خداوند پروردگار می گزرانان جو گزارتے ہیں۔ اس کا مفہومی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پروردگار اس جوانی کو بہت ہی دوست دارد یعنی بہت ہی اچھا سمجھتا ہے، بہت ہی پسند ہے، اس جوانی کو بہت پسند کرتا ہے کہ وہ جوانی کہ جو در اطاعت خداوند وہ جوانی جو پروردگار کی اطاعت میں گزری ہو۔ کوئی بھی جوان ہو کہ جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت میں گزاری ہو، اس نے اپنی جوانی، پروردگار کو بہت ہی پسند ہے۔ اب آتے ہیں موئے سفید، آج کے جو طنز و مزاح اور آج کا لطیفہ جو ہے۔ پھدر، والد صاحب کہتا ہے کس سے؟ پھسرم سے، اپنے بچے سے کہتا ہے کہ پھسرم میرے بچے ہر وقت کہ جب بھی مرا مجھے منرا یعنی مرا اسبانی می کنی مجھے بہت غصہ دلاتے ہو، اسبانی یعنی غصہ، می کنی مجھے دلاتے ہو، یکی از ان میں سے ایک موہایم میرے جو بال ہیں سفید می شود ہو جاتے ہیں۔ بابا کہتے ہیں اپنے بچے کو کہ بیٹے دیکھو کہ جب بھی مجھے آپ غصہ دلاتے ہو تو میرا ایک بال سفید ہو جاتا ہے۔ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ مجھے تنگ کرتے ہو، مجھے غصہ دلاتے ہو تو میرا ایک جو ہے نا بال، سر کا بال جو ہے نا سفید ہو جاتا ہے۔ اب یہ بچے کے معصومیت دیکھیں ہیں۔ پھر سر کیا کہتے ہیں؟ بچہ کہتے ہیں حالا فہمیدم، حالا یعنی ابھی، فہمیدم مجھے پتہ چلا یعنی ابھی مجھے پتہ چلا کہ چرا کیوں پدر بزرگ میرے دادا جان ہمیں سارے محایش ان کے جو بال سفید است ہے۔ بیٹے نے کہا، پھسر نے کہا اپنے بابا کو، بابا ابھی مجھے پتہ چلا کہ کیوں میرے بابا یعنی جو میرے دادا ہیں ان کے جو سارے بال سفید ہیں، کیونکہ آپ بھی میرے دادا کو بہت تنگ کرتے ہو، غصہ دلاتے ہو، جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے تنگ کرتے ہو، میرا ایک بال سفید ہو جاتا ہے، میرے دادا کو آپ نے بہت تنگ کیا جس کی وجہ سے اس کے سارے بال سفید ہو گئے۔ یہ آج کا درس ہو گیا، امید کرتے ہیں آپ کو یہ دروس بہت پسند آ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت، خدا